اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم الحمد للہ رب العالمین وصلی اللہ علی محمد وآلہ الطیبین الطاہرین المعصومین واللعنۃ الدائمۃ علی اعدائہم اجمعین اما بعد فقد قال اللہ تبارک و تعالی فی کلام المجید و فرقان الحمید و قول الحق بسم اللہ الرحمن الرحیم شہر رمضان الذی انزل فیہ القرآن۔ ماہ مبارک رمضان قریب ہے اور ہم اس بابرکت مہینے کے استقبال کی طرف بڑھ رہے ہیں۔ اس بابرکت مہینے کا استقبال ہم نے اچھے انداز سے کرنا ہے۔ استقبال کسے کہتے ہیں؟ استقبال یہ ہے کہ انسان آگے بڑھ کر کسی کو قبول کرے، جیسے کہ کوئی معزز مہمان آتا ہے، کوئی انسان جس کو انسان محبوب رکھتا ہے تو اس کے استقبال کے لیے آگے بڑھتا ہے اور اس کا احترام کرتا ہے۔ ماہ رمضان المبارک کا ہم نے اس طرح سے احترام کرنا ہے، اس کو کہا جاتا ہے استقبال ماہ رمضان۔ اور اس حوالے سے امام زین العابدین علیہ السلام کی دعا موجود ہے صحیفہ سجادیہ میں استقبال ماہ رمضان کے حوالے سے۔ عزیزان محترم، ماہ رمضان آنے سے پہلے ہم جس انداز سے استقبال کرتے ہیں وہ ہمارا مادی استقبال ہے۔ ہم معمولاً ماہ رمضان کی تیاری اس طرح سے کرتے ہیں کہ کھانے پینے کی چیزوں کو ارینج کرتے ہیں، ایک ذخیرہ کرتے ہیں کھانے پینے کی چیزوں کا کہ ماہ رمضان میں سحری افطاری میں کوئی ہمیں کمی نہ آئے، اور کوشش کرتے ہیں کہ اگر نمازی نہیں ہے تو ماہ رمضان میں نمازیں پڑھنا شروع ہو جائیں، کم از کم ایک ختم قرآن ہو جائے۔ اور یہ ظاہری طور پر ہم ایک روایتی انداز سے ماہ رمضان کو گزارتے ہیں اور ایک استقبال کرتے ہیں اس انداز سے۔ لیکن اگر ہم واقعی معنی میں دیکھیں تو ماہ رمضان جس ہدف کے لیے آ رہا ہے، ماہ رمضان انقلاب کا مہینہ ہے، یعنی انسان کے اندر کو تحول ایجاد کرنے کا مہینہ ہے، انسان کے اندر پاکیزگی لانے کا مہینہ ہے۔ تو ہم نے ماہ رمضان کا استقبال اس طرح سے کرنا ہے کہ ہم اپنے آپ کو اندر سے تبدیل کرنے کی کوشش کریں۔ ماہ رمضان المبارک کی عظمت کیا ہے، اہمیت کیا ہے، ماہ رمضان المبارک کو ہم نے کیسے گزارنا ہے، ماہ رمضان المبارک کے ایام سے ہم کیسے استفادہ کر سکتے ہیں، اس کو جاننے کی ضرورت ہے۔ اور جب ہم ماہ رمضان کی عظمت اہمیت کو جانیں گے تو ہم اس کی قدر و منزلت کو جانیں گے اور اس سے زیادہ استفادہ کرنے کی کوشش کریں گے، اور ہمیں یہ معلوم ہو جائے گا کہ کتنا عظیم مہینہ ہے جو ہماری طرف آ رہا ہے اور ہم اس سے کتنا بھرپور استفادہ کر سکتے ہیں۔ اگر انسان کو ایک چیز کی اہمیت اور ارزش کا علم نہ ہو تو ممکن ہے وہ اس کو گنوا دے۔ اگر کسی کو پتہ نہ ہو کہ یہ جو اس کے ہاتھ میں ایک میٹل ہے یا ایک پتھر ہے، وہ اس کو پتھر ہی سمجھتا رہے اور اس کو معلوم نہ ہو کہ اس کی قیمت کیا ہے، یہ ہیرا ہے، یہ جواہرات ہیں، تو ممکن ہے وہ اس کو ایسی ہی پھینک دے۔ لیکن جب اس کو معلوم ہوگا کہ یہ جو میرے پاس یہ چیز موجود ہے، یہ ہیرے جواہرات ہیں، ان کی قدر و منزلت کیا ہے، تو اس وقت وہ اس سے بھرپور استفادہ کرنے کی کوشش کرتا ہے۔ تو ماہ رمضان کی قدر و منزلت کو ہم نے جاننا ہے کہ اس کے گھنٹے، اس کی ساعات، اس کے لمحات، اس کے دن، اس کی راتیں کتنی بارزش ہیں اور کتنی اہمیت کی حامل ہیں، اور ان سے ہم کتنا زیادہ استفادہ کر سکتے ہیں۔ اور اس کے لیے ہم خطبہ شعبانیہ جو رسول خدا صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کا معروف خطبہ ہے اور ماہ رمضان سے پہلے آپ نے ارشاد فرمایا، اس کی طرف جاتے ہیں، اور رسول خدا نے جس انداز سے ماہ رمضان کا تعارف کرایا ہے وہ ہم اپنی زبان سے بیان نہیں کر سکتے۔ اس لیے رسول خدا کی زبانی کہ رسول خدا نے اس بابرکت مہینے کا کیسے تعارف کرایا،
اور کیا بیان فرمایا، کس طریقے سے ہم اس بابرکت مہینے سے استفادہ کر سکتے ہیں۔ تو اس کے لیے ہم خطبہ شعبانیہ، جو کہ خصوصی طور پر رسول خدا نے ماہ شعبان کے آخری مہینے میں، آخری ہفتے میں اس خطبے کو تلاوت فرمایا اصحاب کے سامنے، اور اس خطبے کو خطبہ شعبانیہ کہتے ہیں۔ اور اس کو شیخ صدوق نے اپنی کتاب میں اخبار عیون اور رضا علیہ السلام، امام رضا علیہ السلام سے منقول ہے۔ اس خطبے کو امام رضا نے اپنے آباء و اجداد کے ذریعے سے رسول خدا صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم سے نقل فرمایا ہے، اور یہ سند کے اعتبار سے بھی اہم ہے اور بہترین خطبہ ہے۔ خطبہ شعبانیہ کو ہم 3 حصوں میں، 3 اہم محور پہ ہم اس کو ڈیوائیڈ کر سکتے ہیں۔ ایک حصہ جو ہے وہ فضائل ماہ رمضان المبارک ہیں کہ اس بابرکت مہینے کی اہمیت کیا ہے، عظمت کیا ہے، اور اس کے فضائل کیا ہیں، اور کتنا بابرکت مہینہ ہے۔ اس کی اہمیت اور عظمت کو اجاگر کیا رسول پاک نے، تاکہ ہم اس کی اہمیت کو سمجھتے ہوئے پھر اس پہ عمل کریں۔ اور دوسرا حصہ ماہ رمضان المبارک کے اعمال ہیں، یعنی اس بابرکت مہینے میں کیا کیا کام ہم انجام دیں اور ان کاموں کی فضیلت کیا ہے، اور دوسرے مہینوں سے اس کا ڈفرنس کیا ہے، اس کو بیان فرمایا گیا ہے۔ اور تیسرے حصے میں امیر المومنین علی علیہ السلام کی شہادت کے حوالے سے اور آپ کی بزرگی اور عظمت اور آپ کی ولایت کے حوالے سے بیان موجود ہے۔ اس خطبے کو 3 حصوں میں ہم ڈیوائیڈ کر سکتے ہیں۔ یہ بابرکت مہینہ جو ہے کہ جب رسول خدا صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے اس انداز سے شروع کیا کہ ایھا الناس، اے لوگو، انہ قد اقبل الیکم شہر اللہ بالبرکۃ والرحمہ، اس انداز سے رسول خدا نے مخاطب کیا مسلمانوں کو، مومنین کو، کہ اے لوگو، بالتحقیق تمہاری طرف اللہ کا مہینہ آ رہا ہے۔ شہر اللہ یعنی اللہ کا مہینہ، اگرچہ تمام ایام، تمام مہینے اللہ کے مہینے ہیں، لیکن ماہ رمضان کو خصوصیت کے ساتھ اللہ کا مہینہ، کیونکہ یہ مہینہ جو ہے دوسرے تمام مہینوں کا سردار ہے، تمام مہینوں کا سردار مہینہ ماہ رمضان ہے۔ تو فرمایا کہ انہ قد اقبل الیکم شہر اللہ بالبرکۃ والرحمہ، کہ اللہ کا مہینہ تمہاری طرف آ رہا ہے برکت کے ساتھ اور رحمت کو لے کر آ رہا ہے۔ برکت اور رحمت اور مغفرت، 3 چیزیں۔ اور اسی طرح سے ہم اس مہینے کے جو عشرہ ہے، عشرہ اول کو برکت کا عشرہ، اور پھر اس کے بعد جو ہے وہ مغفرت، رحمت اور مغفرت کا عشرہ، اس اعتبار سے بھی تقسیم کر سکتے ہیں، چونکہ رسول خدا نے فرمایا کہ برکت، رحمت اور مغفرت لے کے یہ آ رہا ہے یہ مہینہ۔ اور یہ وہ بابرکت مہینہ ہے کہ جس کے بارے میں رسول خدا یہ فرماتے ہیں کہ وَشَعْرٌ، یہ وہ مہینہ ہے کہ وَعِنْدَ اللَّهِ أَفْضَلُ الشُّهُورِ، یعنی مہینوں میں سے، تمام مہینوں سے افضل مہینہ، یعنی یہ ماہ شعبان رمضان کا مہینہ ہے۔ افضل الشہور یعنی مہینوں میں سے سب سے افضل مہینہ ہے۔ وَأَيَّامُهُ أَفْضَلُ أَيَّامِ، اس کے دن تمام مہینوں سے افضل ہیں، اس کی راتیں تمام مہینوں کی راتوں سے افضل ہیں، اور اس کے ساعات، اس کے گھنٹے دوسرے مہینوں کے گھنٹوں سے افضل ہیں۔ یعنی اتنا بابرکت مہینہ ہے یہ مہینہ کہ فرمایا کہ یہ تمام مہینوں سے افضل ہے۔ پھر یہ فرمایا کہ اس مہینے کے دن دوسرے مہینوں کے دنوں سے افضل ہیں، اس مہینے کی راتیں دوسرے مہینوں کی راتوں سے افضل ہیں، اور اس مہینے کے گھنٹے، یعنی یہ عظمت اور اہمیت کو بیان کرنا مقصود ہے۔ اگر نہ رسول خدا یہ فرما دیتے تھے، بس کلی طور پر یہی فرما دیتے کہ یہ مہینہ جو ہے دوسرے مہینوں سے افضل ہے بس، لیکن تفصیل، دن اس دوسرے مہینوں سے افضل ہیں، راتیں دوسرے راتوں سے افضل ہیں، گھنٹے دوسرے گھنٹوں سے افضل ہیں، یعنی ایک ایک گھنٹے کی قدر اور منزلت کو جانو،
کلی طور پر یہ نہیں کہہ دیا کہ یہ مہینہ تمام مہینوں سے افضل ہے، نہیں، آگے گھنٹوں تک بھی، پھر آگے حتیٰ سانسوں تک کی بات آ جا رہی ہے، چونکہ آگے یہ فرمایا کہ اتنا بابرکت مہینہ ہے کہ انفاسکم فیہ تسبیح، اس میں تمہاری سانس لینا بھی تسبیح ہے، یعنی انسان نفس، یہ سانس انسان کے اختیار میں نہیں ہے، چاہے انسان سانس مطلب اب انسان اپنے کنٹرول میں تو نہیں، انسان کے سانس تو مسلسل انسان کے سانس آ رہا ہے تو انسان کی زندگی ہے، ایک لمحے کے لیے سانس بند ہو جائے تو انسان کی زندگی ختم ہو جائے گی، لیکن یہ جو غیر اختیاری عمل ہے انسان کا سانس لینا، اس کو تسبیح الہی شمار کیا گیا ہے۔ کتنا بابرکت مہینہ ہے، کیوں؟ اس لیے کہ روزے دار جب روزے کی حالت میں ہوتا ہے تو روزے کی حالت میں وہ ایک طرح کے جہاد میں مصروف ہے، جہاد اکبر ہے، نفس کے خلاف جہاد ہے، جیسے آگے بیان فرمایا کہ یہ بابرکت مہینہ جس مہینے میں اللہ نے شیطان اور شیطان کے گروہوں کو، اس کے آلہ و لشکر کو قید میں کر دیا ہے۔ اب یہ ایک بہترین فرصت ہے کہ جب دشمن کا حملہ نہیں ہے، خارجی دشمن تمہارے اوپر مسلط نہیں ہے، شیطان کے وسوسے نہیں ہیں، اس مہینے میں بہترین فرصت ہے کہ اپنے نفس کی اصلاح کر لیں۔ یعنی اب ہمارا نفس ہی ہے نا جو ہمیں اگر خدا نخواستہ ماہ رمضان میں ہمیں برائی کی طرف کوئی ترغیب دلا رہا ہے تو شیطان نہیں ہے۔ پھر اگر ماہ رمضان میں کوئی برائی کی طرف رغبت پیدا کرتا ہے یا برائی کی طرف جاتا ہے یا گناہ انجام دیتا ہے تو اب وہ شیطان کو بلیم نہیں کر سکتا، شیطان نے مجھے بہکایا ہے، کیوں؟ شیطان تو بیچارہ اس مہینے میں بندھا ہوا ہے۔ لیکن ہم دیکھتے ہیں کہ اس بابرکت مہینے کی حرمت کا بھی ہم لوگ مسلمان خیال نہیں رکھتے۔ کیا؟ کیوں؟ اس وجہ سے کہ جہالت ہے، آگاہی نہیں ہے، توجہ نہیں ہے کہ کتنا مقدس اور بابرکت مہینہ ہے جو اللہ تعالیٰ نے ہماری ہدایت کے لیے اور ہماری پاکیزگی کے لیے جس کو قرار دیا ہے، کہ شاید اس بابرکت مہینے کی بدولت ہم اصلاح پا جائیں، ہم اپنے نفسوں کا تزکیہ کر لیں، یعنی کم از کم چلے دوسرے مہینوں میں ہم شیطان کو بلیم کر سکتے ہیں کہ بھئی شیطان نے مجھے گمراہ کر دیا تھا، بہکا دیا تھا، لیکن جو ماہ رمضان میں بھی گناہ کر رہا ہے، ماہ رمضان میں بھی جو اپنے نفس کے پیچھے چل رہا ہے، تو وہ نہیں کہہ سکتا شیطان کو اس مہینے میں باندھ دیا جاتا ہے، شیطان اور شیطان کے چیلوں کو باندھ دیا جاتا ہے۔ اب آپ کا نفس خود شیطان بن گیا ہو تو الگ بات ہے، تو لہٰذا اس مہینے میں ہم خود اپنے آپ کو جانچ بھی سکتے ہیں کہ ہمارا نفس کس مرحلے میں ہے، اور ہم اپنے نفس کو پاکیزہ بھی بنا سکتے ہیں، اپنے نفس کو کی اصلاح کر سکتے ہیں۔ لہٰذا یہ فرمایا کہ یہ وہ مہینہ ہے کہ نومکم فیہ عبادہ، تمہارا سونا بھی عبادت ہے، نیند عبادت ہے، روزے دار کی سانس لینا عبادت، روزے دار کا سونا عبادت، کیونکہ وہ اللہ کی عبادت میں مشغول ہے۔ عملکم فیہ مقبول، اس بابرکت مہینے میں تمہارا عمل مقبول ہے، ہمیں جو اعمال انجام دیتے ہیں ممکن ہے قبول ہو نہ ہو، لیکن بابرکت مہینہ ماہ رمضان کی فضیلت یہ ہے کہ انسان جو عمل انجام دیتا ہے اللہ تعالیٰ نے اس کے اوپر تصدیق کی مہر لگا دی ہے، پہلے ہی بیان فرما دیا کہ میں اس مہینے میں تمہارے اعمال کو قبول کروں گا، اگرچہ کم ہوں، ناقص ہوں، پھر بھی میں قبول کروں گا۔ اللہ نے جب وعدہ دے دیا ہے تو مقبول ہیں۔ دعاؤکم فیہ مستجاب، اس مہینے میں تمہاری دعائیں مستجاب ہیں، یہ رسول خدا کی زبانی اللہ تعالیٰ کا وعدہ ہے جو اس بابرکت مہینے میں ہمیں مل رہا ہے۔ یعنی دیکھیں ایک جو ہے وہ اللہ تعالیٰ کی طرف سے ایک سیل لگ رہی ہے، جیسے کہتے ہیں نا جو ہے وہ سیل لگے، لوٹ سیل، اس بابرکت مہینے میں اللہ کی طرف سے ثواب کمانے کے لیے، اللہ کی طرف سے اصلاح نفس کے لیے، اللہ کی طرف سے جو ہے وہ نیکیاں کمانے کی ایک سیل لگ جاتی ہے، تھوڑے سے عمل سے زیادہ ثواب، ٹھیک ہے، قلیل عمل سے اب زیادہ چیز حاصل کر لو۔ تو یہ بابرکت مہینہ جو ہے جس میں فرمایا کہ یہ ضیافت الہی کا مہینہ ہے، دعیتم فیہ الی ضیافت اللہ، اس بابرکت مہینے میں تمہیں اللہ کی طرف مہمانی کی دعوت دی گئی ہے، ضیافت اللہ، اللہ کی مہمانی۔ اللہ تعالیٰ
نے ہمارے لیے نعمتیں دیں، اللہ نے ہمارے لیے سب کچھ دیا، رزق و روزی کا اہتمام کیا، لیکن یہ جو بابرکت مہینہ ہے نا، اس بابرکت مہینے میں ضیافت الہی معنوی ضیافت ہے۔ اللہ ہمیں یہ چاہتا ہے کہ ہم اس کے معنوی رزق سے استفادہ کریں، یعنی ہم اپنے آپ کو اس قابل بنا دیں کہ لقائے الہی کی منزل تک پہنچ جائیں۔ ٹھیک ہے، ہم جب بھی ضیافت اور دعوت کی بات ہمارے ذہن میں آتی ہے تو جو کہ ہمارا مادی ذہن ہے تو ہم فوراً کھانے پینے کی طرف جاتے ہیں۔ یہ کھانا پینا ایک انسان کی ایک طبیعی سی ضرورت ہے، وہ عارضی امر ہے، لیکن یہ بابرکت مہینہ اور اس مہینے کی دعوت بڑی عجیب دعوت ہے کہ اللہ نے کہا کہ بھوکے پیٹ یہ دعوت ہے، بھوکے پیاسے رہ کے دعوت دی اللہ تعالیٰ نے، یعنی ایسا دسترخوان بچایا ہے کہ جس میں معنوی رزق بانٹا جائے گا اور جس میں تمہیں اس قابل بنایا جائے گا کہ تم لقائے الہی کی منزل تک پہنچ جاؤ، کہ وہ جعلتم فیہ من اہل کرامت اللہ، اہل کرامت خدا بن سکتے ہو۔ اہل کرامت یعنی کرامت الہی کی منزل پہ پہنچ سکتے ہو اگر اس ضیافت الہی سے بھرپور استفادہ کرو۔ یعنی یہ ایسی بابرکت مہینہ ہے کہ جس میں ہیرے جواہرات، معنوی ہیرے جواہرات بانٹے جاتے ہیں اللہ کی طرف سے، اور اس بابرکت مہینے سے اگر کوئی استفادہ کر لے تو وہ اولیاء الہی میں سے شمار ہو سکتا ہے، اتنا بابرکت مہینہ۔ لہذا یہ تو ہوگی فضائل، یعنی اس بابرکت مہینے کے فضائل، اس بابرکت مہینے کی اہمیت کو رسول خدا نے بیان فرمایا۔ دوسرا پہلو جو ہے وہ اعمال ہیں، یعنی اس بابرکت مہینے میں کون سے اعمال انجام دیں اور ان اعمال کی فضیلت کیا ہے اور اس کی اہمیت کیا ہے، اس کو بھی بیان کیا ہے۔ چند ایک کی طرف اشارہ کرتے ہیں کہ فرمایا کہ اس بابرکت مہینے میں کثرت سے دعا کرو، کیونکہ جیسے فرمایا کہ دعاؤکم فیہ مستجاب، اس بابرکت مہینے میں تمہاری دعائیں مستجاب ہیں، لہذا کثرت سے دعا کرو، فرصت سے فائدہ اٹھاؤ۔ لہذا فرمایا فاسألوا اللہ ربکم بنیات صادقہ، اللہ سے، اپنے پروردگار سے دعا کرو بالنیات صادقہ، سچے نیتوں کے ساتھ، پاکیزہ دلوں کے ساتھ دعا کرو، ان یوفقکم لصیامہ، کہ وہ تمہیں اس بابرکت مہینے کے روزے رکھنے کی توفیق دے، اور تلاوت کتابہ، اور اس کی کتاب کی تلاوت کی توفیق دے۔ بہت اہم جملہ یہاں پہ رسول خدا نے فرمایا فَإِنَّ الشَّقِيَّ، بدبخت ہے، شقی ہے، بدبخت ہے وہ شخص کہ جو اس بابرکت مہینے کو پالے لیکن اس کے گناہ نہ بخشے جائیں۔ بہت اہم بات ہے، یہ رسول خدا فرما رہے ہیں فَإِنَّ الشَّقِيَّ مَنْ حُرِمَ غَفْرَانَ اللَّهِ فِي هَذَا الشَّهْرِ الْعَظِيمِ، یعنی جو اس بابرکت مہینے کو پانے کے باوجود بھی اپنے گناہوں کو نہ بخشوا سکے تو رسول خدا فرما رہے ہیں وہ بدبخت ترین انسان ہے۔ کتنا بابرکت مہینہ آیا، اللہ نے اپنی جو ہے وہ جہنم کے دروازے بند کر دیے، جنت کے دروازے کھول دیے، شیطان کو بند کر دیا، تم فقط استغفار کر لو خدا تمہارے تمام گناہوں کو بخش دے گا، لیکن تم پھر بھی اپنے گناہوں کو نہ بخشوا سکو تو فرمایا کہ وہ بدبخت ہوگا۔ دوسری چیز فرمایا کہ اس بابرکت مہینے میں کثرت سے قیامت کی یاد کرو، دوسروں کے ساتھ نیکی کرو اور اپنے اعمال کی اصلاح کرو۔ وَاذْكُرُوا بِجُوعِكُمْ وَعَطْشِكُمْ فِيهِ جُوعَ يَوْمِ الْقِيَامَةِ وَعَطْشِهِ، کہ جب تمہیں بھوک اور پیاس لگے تو اس بھوک اور پیاس سے ماہ رمضان کی اس بھوک اور پیاس سے قیامت کے دن کی بھوک اور پیاس تمہیں یاد آ جائے کہ اس دن کی بھوک اور پیاس بہت سخت ہوگی، کہ اس بابرکت مہینے کی بھوک اور پیاس سے قیامت کی بھوک اور پیاس کو یاد کرو، قیامت کو یاد کرو۔ وَتَصَدَّقُوا عَلَىٰ فُقَرَائِكُمْ وَمَسَاكِينِكُمْ، اپنے فقراء اور اپنے مساکین کے اوپر صدقہ کرو۔ دیکھیں صدقہ اور خیرات جو ہے اس کی بہت اہمیت ہے، لیکن اس بابرکت مہینے میں اس کی اہمیت کئی گنا بڑھ جاتی ہے۔ 1 روپیہ اس مہینے میں 70 کے برابر ہے۔ جس طرح باقی نیکیوں کی عظمت اور اہمیت بڑھ جاتی ہے اس مہینے میں، اور جیسے ابھی آگے بیان ہوگا کہ 1 آیت کی تلاوت کا ثواب اس بابرکت مہینے میں پورا قرآن ختم کرنے کے برابر ہے، اسی طرح سے باقی اعمال مستحب نوافل کا کتنا ثواب ہے، اسی طرح صدقہ اور خیرات
کہ اس بابرکت مہینے میں جو صدقہ کرے، جو خیرات کرتا ہے، اس کی اہمیت دوسرے مہینوں سے کئی گنا، 70 گنا زیادہ اس کی اہمیت ہے۔ اور صدقہ اور خیرات کرنا، اللہ کی راہ میں انفاق کرنا، اس کی بہت زیادہ اہمیت ہے۔ قرآن کریم نے یہ بیان کیا ہے کہ جو ہے وہ اللہ کی راہ میں انفاق کرو، وَأَنفِقُوا مِمَّا رَزَقْنَاكُمْ، وہ اس مال میں سے جو ہم نے تمہیں رزق میں طور پر دیا ہے اس میں سے کچھ انفاق کرو۔ وَأَنفِقُوا مِمَّا رَزَقْنَاكُمْ، اس رزق میں سے جو ہم نے تمہیں دیا ہے اس میں سے انفاق کرو، مِن قَبْلِ أَن يَأْتِيَ أَحَدَكُمُ الْمَوْتُ، اس سے پہلے کہ تم میں سے کسی پر موت آ جائے۔ جب موت آ جائے گی تو فرمایا کہ اس وقت یہ موت جس پر آئی وہ تمنا کرے گا، فَيَقُولُ، وہ کہے گا اے کاش، رب لولا اخرتنی الی اجل فاصدق، کہ پروردگار اے کاش تھوڑا سا میری موت کو تو ٹال دیتا، تھوڑا سا تاخیر میں ڈال دے میری موت کو، تو میں کیا کام کروں گا۔ آخری خواہش ایک مرنے والے کی قرآن کریم نے بیان کیا، آخری خواہش کیا ہوگی؟ فرمایا رب لولا اخرتنی الی اجل فاصدق، تھوڑا سا میری موت کو ٹال دے تو میں یہ کام کروں گا، صدقہ کروں گا، خیرات کروں گا، تیری راہ میں انفاق کروں گا، وَأَكُونَ مِنَ الصَّالِحِينَ، اور صالحین میں سے ہو جاؤں گا۔ بس اس کا مطلب ہے کہ انفاق کی اتنی عظمت اور اللہ کی راہ میں خرچ کرنے کی اتنی اہمیت ہے کہ ایک مرنے والا تمنا کرتا ہے کہ اے کاش پروردگار تھوڑا سا میری موت کو ٹال دے، چند لمحے مجھے فرصت دے دے تو میں تیری راہ میں انفاق کروں، خرچ کروں، اور اکن من الصالحین، صالحین میں سے ہو جاؤں۔ لہذا فرمایا کہ اس بابرکت مہینے میں کیا کرو، فقراء کے اوپر، مساکین کے اوپر صدقہ کرو، اس میں خیرات کرو۔ وَوَقِّرُوا كِبَارَكُمْ، اپنے بڑوں کا احترام کرو۔ ہر حال میں ہمیں بڑوں کا احترام کرنا چاہیے، لیکن اس بابرکت مہینے کی اندر جو خصوصیت ہے، فرمایا اس بابرکت مہینے میں جب تم اپنے بڑوں کا احترام کرو گے، چھوٹوں پر رحم کرو گے، وَصِلُوا أَرْحَامَكُمْ، اپنے رشتہ داروں کے ساتھ صلہ رحمی سے پیش آؤ گے، تو اس میں اللہ تعالیٰ تمہارے اعمال کو قبول بھی کرے گا اور تمہارے گناہوں کو بھی جھاڑ دے گا، بخش دے گا۔ چونکہ پہلے بیان فرمایا ہے کہ وہ شقی ہے، بدبخت ہے وہ شخص جو اس بابرکت مہینے کو پالے لیکن اس کے گناہ نہ بخشے جائیں۔ یہ اگر اعمال انجام دے دے تو اللہ تعالیٰ جو ہے اس کے گناہوں کو بخشے گا۔ ٹھیک ہے، صلہ رحمی ہمارے معاشرے میں ناپید ہو گئی ہے۔ ہم یہ سمجھتے ہیں صلہ رحمی یہ ہے کہ ہم انفاق کریں، پیسے خرچ کریں تو تب ہی صلہ رحمی ہوگی، رشتہ داروں کے اوپر خرچ کریں۔ ہر ایک کہہ رہا ہے میں خود جو ہے مشکلات کا شکار ہوں، میرا خود اپنا خرچہ پورا نہیں ہو رہا، میں دوسروں کے اوپر کیسے خرچ کروں، ہر ایک اپنے مالی والے سے پریشان ہے۔ لیکن دیکھیں صلہ رحمی فقط انفاق کرنا یا پیسہ خرچ کرنا یا مالی معاونت کو ہی نہیں کہتے۔ صلہ رحمی ممکن ہے بعض دفعہ ایک اچھے انداز سے ہنس کے اپنے کسی رشتہ دار کے ساتھ بول لیتے ہیں، یہ بھی صلہ رحمی ہے، فون کر لیتے ہیں، یہ بھی صلہ رحمی ہے، ان کے حال احوال پوچھ لیتے ہیں، یہ بھی صلہ رحمی ہے۔ ٹھیک ہے، سالوں گزر جاتے ہیں، بعض دفعہ ہمارے پاس فرصت ہی نہیں کہ ہم اپنے بہن بھائیوں سے، اپنے رشتہ داروں سے حال احوال پوچھیں، کبھی ان کے ساتھ بیٹھ کے کپ چائے پی لیں۔ یہ صلہ رحمی یہ ہے کہ ان کے ساتھ ملیں، ان کے دکھ درد میں شریک ہوں، ایک دوسرے کے دکھ درد میں شریک ہوں، ایک دوسرے سے احوال پوچھیں، ایک دوسرے کو دلاسا ہی دے دیں۔ اگر کچھ نہیں کر سکتے، مالی مدد نہیں کر سکتے، دلاسا دے دیں، یہ صلہ رحمی ہے۔ اور صلہ رحمی کی بڑی عظمت، بڑی اہمیت ہے۔ یعنی یہ بیان کیا گیا کہ صلہ رحمی کے نتیجے میں انسان کے رزق میں اضافہ ہوتا ہے۔ کہہ رہے ہیں نا آج کل ہمارے رزق میں مشکل ہے، پریشانیاں ہیں، کیوں؟ صلہ رحمی نہیں ہے۔ فرمایا کہ رزق میں اضافہ اگر چاہتے ہو تو صلہ رحمی کرو، اگر عمر میں اضافہ چاہتے ہو صلہ رحمی کرو۔ صلہ رحمی کے نتیجے میں رزق میں بھی اضافہ ہوگا اور انسان کی عمر میں بھی اضافہ ہوتا ہے، یہ وعدہ دیا ہے رسول خدا نے۔ تو لہٰذا اس بابرکت مہینے میں فرمایا وَاحْفِظُوا أَلْسِنَتَكُمْ، اپنی زبانوں کو محفوظ رکھو، وَغُضُّوا عَمَّا لَا يَحِلُّ النَّظَرُ إِلَيْهِ أَبْصَارَكُمْ، اپنی نگاہوں کی بھی حفاظت کرنی ہے اس بابرکت مہینے میں۔
اور اسی طرح اپنے کانوں کی بھی حفاظت کرنی ہے، ایسی چیزوں سے اپنے کانوں کو بچاؤ کہ جن کا سننا درست نہیں ہے۔ یعنی اس کا مطلب یہ ہے کہ ماہ رمضان کا جو روزہ ہے فقط پیٹ کا روزہ نہیں ہے کہ انسان بھوکا اور پیاسا رہ جائے لیکن باقی اس کی روٹین اسی طرح رہے، نہیں، بلکہ ماہ رمضان کا روزے کا مطلب ہے کہ آپ کے تمام اعضاء و جوارح روزے میں ہوں، آپ کی آنکھیں بھی روزے کی حالت میں ہیں، آپ کے کان بھی روزے کی حالت میں ہیں، آپ کے ہاتھ بھی روزے کی حالت میں ہیں، آپ اپنے ہاتھ سے اپنے زبان سے کسی کو اذیت نہ دیں۔ معمولاً ہم دیکھتے ہیں ماہ رمضان میں روزے میں لوگوں کا تحمل ختم ہو جاتا ہے، ہر روز دیکھ رہے ہیں ماہ رمضان آ گیا تو جھگڑے زیادہ شروع ہو جاتے ہیں، آتے جاتے مسافر جھگڑ رہے ہوتے ہیں، آتے جاتے جو ہے وہ چوکوں پہ چوراہوں پہ جھگڑا ہو رہا تھا، کیوں؟ جی روزے میں ہیں۔ روزے میں انسان اپنے غصے کو کنٹرول نہیں کر پا رہا، کیوں؟ اس لیے کہ اس نے روزے کے فلسفے کو نہیں سمجھا، وہ سمجھ رہا کہ روزہ بس بھوک اور پیاس کا نام ہے۔ عزیزان محترم، روزہ جو ہے وہ تمام اعضاء و جوارح کا روزہ ہے۔ حقیقت میں روزے کی حقیقت تو یہی ہے کہ انسان اپنے اندر کو چینج کر لے۔ اگر انسان کا اندر چینج نہیں ہوا اور فقط بھوک اور پیاس میں اس نے ایک مہینہ گزار دیا تو اس کو ماہ رمضان کا فائدہ نہیں ہوگا۔ رمضان در حقیقت انسان کے گناہوں کو جھاڑنے اور اصلاح نفس کے لیے آیا ہے، پاکیزگی نفس کے لیے آیا ہے۔ تو لہٰذا فرمایا کہ یہ تمام چیزیں، آنکھوں کی حفاظت کرنی ہے، کانوں کی حفاظت کرنی ہے، اپنی زبان کی حفاظت کرنی ہے، اور پھر فرمایا وَتَحَنَّنُوا عَلَىٰ أَيْتَامِ النَّاسِ يُتَحَنَّنُوا عَلَىٰ أَيْتَامِكُمْ، کہ لوگوں کے یتیم بچوں کے ساتھ اسی طرح مہربانی سے پیش آؤ اور ان کے ساتھ اس طرح سے نرمی سے برخورد کرو جس طرح تم چاہتے ہو کہ اگر تمہارے بچے خدا نخواستہ یتیم ہو جائیں تو ان کے ساتھ نرمی کی جائے، اسی طرح دوسروں کے یتیم بچوں کے ساتھ بھی نرمی سے پیش آؤ۔ یتیموں کا خیال، جس میں مولا امیر المومنین علی علیہ السلام نے کتنی تاکید کی یتیموں کے بارے میں اپنی وصیت نامے میں آخری لمحات میں، اللہ فی الیتامى، یتیموں کا خیال رکھنا، یتیموں کے معاملے میں غفلت نہ کرنا۔ لیکن آج ہم دیکھتے ہیں ہمارے معاشرے میں نہ فقط یتیموں کا کوئی خیال نہیں رکھتا بلکہ یتیموں کا حق غصب کر دیا جاتا ہے، یتیموں کو بعض دفعہ میراث سے محروم کر دیا جاتا ہے، اور لوگ جو ہے وہ یتیموں کے معاملوں میں اللہ سے نہیں ڈرتے۔ درا کہ قرآن نے بیان کیا کہ جو یتیم کا مال کھائے تو ایسا ہے کہ گویا اس نے اپنے پیٹ کو آگ سے بھرا ہے، تاکل النار، آگ کھا رہا ہے۔ لیکن یتیموں کے معاملے میں لوگ توجہ نہیں کرتے، بے پرواہ ہیں۔ قرآن کریم یہ بیان کرتا ہے ارأیت الذی یکذب بالدین، کیا تو نے دیکھا ہے اس شخص کو کہ جو دین کی تکذیب کرتا ہے، جھٹلاتا ہے؟ کون ہے؟ فرمایا کہ ارأیت الذی یکذب بالدین فذلک الذی یدع الیتیم، یہ وہی ہے کہ جو یتیم کو دھکے دیتا ہے، یعنی جو یتیم کو دھکے دے رہا ہے، جو یتیم کا اکرام نہیں کر رہا، جو یتیم کے ساتھ ظلم کرتا ہے، تو وہ تکذیب دین کے مساوی ہے، یعنی اس نے دین کو جھٹلایا ہے، وہ دیندار نہیں ہو سکتا، وہ نہ قیامت پر ایمان رکھتا ہے، نہ اللہ پر ایمان رکھتا ہے، نہ رسول پر ایمان رکھتا ہے، جو کہ یتیم کو اکرام نہیں کرتا۔ لہذا فرمایا کہ یتیموں کا خیال رکھو۔ تیسرا عمل جو اس بابرکت مہینے میں بیان فرمایا توبہ اور دعا ہے، توبہ کرو، استغفار کرو۔ وارفعوا الیہ ایدیکم بالدعاء فی اوقات صلاتکم، نماز کے اوقات میں اپنے ہاتھوں کو بلند کرو دعا کے لیے۔ ہاتھوں کو بلند کرنا اللہ کے حضور میں اپنے نیاز کو پیش کرنا ہے کہ اے پروردگار ہم تیرے محتاج بندے ہیں اور خدا کو ہماری دعاؤں کی ضرورت نہیں ہے، لیکن خدا تعالی ہماری دعاؤں کے جب ہم دعا کرتے ہیں تو اللہ تعالی جو ہے وہ راضی ہوتا ہے، ہم سے خوشنود ہوتا ہے اور اپنے فرشتوں پر فخر و مباحات کرتا ہے کہ دیکھو میرے بندے کس طرح سے میرے حضور میں دعا کر رہے ہیں، اور ہماری دعائیں نہ ہوتی تو اللہ تعالیٰ میں رزق نہ دیتا۔ فرمایا قرآن نے بیان فرمایا قُلْ مَا يَعْبَأُ بِكُمْ لَوْلَا دُعَاؤُكُمْ، کہ اے رسول ان سے کہہ دو کہ اللہ تمہاری پرواہ ہی نہ کرتا، تمہاری طرف توجہ ہی نہیں کرتا اگر تمہاری دعائیں نہ ہوتی۔ الدعاء مخ العبادہ، دعا جو ہے وہ
دعا مغز ہے عبادت کا، اگر دعا ختم ہو جائے تو عبادت کا فائدہ نہیں ہے۔ اللہ کو ہماری نماز کی ضرورت نہیں ہے جب تک دعا نہ ہو۔ ہم اللہ کے حضور میں کس لیے جاتے ہیں؟ اظہار بندگی کے لیے۔ روزہ بھی اسی طرح سے ہے، تمام عبادات اسی طرح سے ہے۔ اگر اس سے بندگی کا اظہار ہوتا ہے تو یہ عبادت ہے۔ اگر روزے میں روزے کے ساتھ ہمارے اندر جو ہے وہ اکڑ آ جاتی ہے، روزے کے بعد ہمارے اندر جو ہے وہ ریاکاری آ جاتی ہے، اور نمود و نمائش آ جاتی ہے روزے میں، تو یہ روزہ عبادت نہیں ہوگا۔ عالی شان افطاری کی محفلیں ہوں جس میں غریب مسکین لوگوں کو دور دھتکارا جائے، تو یہ اللہ تعالیٰ کو ایسی افطاری کی محفلیں پسند نہیں ہیں۔ غرباء کے اوپر خرچ کرنے کا کہا ہے، مساکین پر خرچ کرنے کا کہا ہے۔ ہمارے ہاں کیا ہو رہا ہے؟ افراط و تفریط ہے۔ ماشاءاللہ افطاری کی محفلیں بھی ہیں، سب کچھ ہو رہا ہے، لیکن افراط و تفریط ہے۔ ہم جہاں پہ ہمیں خرچ کرنا چاہیے وہاں خرچ نہیں کرتے، اور جہاں پہ خرچ نہیں کرنا چاہیے وہاں کرتے ہیں خرچ۔ بڑی عالی شان افطاری کی محفلیں ہوں گی، بہترین VIP محفلیں ہوں گی، افطاری کا پروگرام ہو رہا ہے، 5 اسٹار ہوٹل میں بک کرائیں گے، بڑے بڑے جو ہے وہ افراد اس میں دعوت ہوں گے، فقراء مساکین باہر جو ہے وہ کھڑے ہوں گے، ان کو کوئی پوچھے گا بھی نہیں۔ قرآن نے بیان کیا، رسول خدا تو یہ بیان فرما رہے ہیں کہ تصدقوا علی فقرائکم و مساکینکم، دوسرے مہینوں میں اڑاؤ دعوتیں، کوئی حرج نہیں ہے، لیکن کم از کم ماہ رمضان میں فقراء اور مساکین کا خیال رکھ لیں۔ عالی شان افطاری کی دعوتیں کرنے سے ماہ رمضان کی عزت اور توقیر نہیں ہوگی، بلکہ ماہ رمضان کی توقیر اور عظمت یہ ہوگی کہ آپ چھپ کر ہی کسی کو بتائے بغیر 100 افراد کے گھروں میں راشن پہنچا دے جن کے پاس کھانے کے لیے کچھ نہیں ہے، تو اس کا افطاری سے زیادہ ثواب ہوگا۔ اس عالی شان افطاری کی محفل کی بجائے اگر 100 افراد کے گھر میں آپ تھوڑا تھوڑا 10-10 کلو آٹا پہنچا دیں، اس کی زیادہ عظمت ہوگی اور زیادہ فضیلت ہوگی۔ ہمارے معاشرے میں ہم ارد گرد دیکھیں، ہمارے ہمسائے میں، اپنے معاشرے میں دیکھیں کہ کتنے لوگ مجبور ہیں 1 کلو آٹا لینے کے لیے بھی محتاج ہیں، اور ہم جو ہے وہ اس طرح سے عالی شان محفلوں، عالی شان جو ہے وہ تقریبات کے پیچھے پڑ جائیں تو یقیناً یہ روزہ اور یہ ماہ رمضان اللہ تعالیٰ کے نزدیک قبول نہیں ہوگا۔ لہذا یہ فرمایا کہ اے لوگو، ایھا الناس ان انفسکم مرہونۃ باعمالکم فکفوها باستغفارکم، تمہارے نفوس، تمہاری جانیں گناہوں کی وجہ سے مرہون ہیں، یعنی گروی ہیں، تمہاری جانیں گروی رکھی گئی ہیں تمہارے گناہوں کی وجہ سے۔ اگر اپنی جانوں کو بچانا چاہتے ہو، اس گروی ہونے سے آزاد کرانا چاہتے ہو تو استغفار کرو۔ رسول خدا نے فرمایا الا اخبرکم بدائکم و دعائکم، کیا تمہیں خبر میں نہ کر دوں تمہاری بیماری کیا ہے اور اس کا علاج کیا ہے؟ اصحاب کی محفل میں رسول خدا نے یہ بیان فرمایا کہ آیا میں تمہیں باخبر کر دوں؟ الا اخبرکم بدائکم، تمہاری بیماری کیا ہے، و دعاکم، اور اس کا علاج کیا ہے؟ تو سب نے کہا قالوا بلا یا رسول اللہ، کیوں نہیں یا رسول اللہ؟ تو رسول خدا نے فرمایا کہ داؤکم الذنوب، تمہاری بیماری گناہ ہیں، و دواؤکم الاستغفار، اور اس کی دوا استغفار ہے۔ یعنی انسان کا نفس مریض ہو جاتا ہے، ہم اپنے ظاہری جسمانی بیماری کی طرف تو توجہ کرتے ہیں، اگر ہم بخار ہو جاتا ہے، ہلکا سے بیمار پڑ جاتے ہیں، ہم ڈاکٹر کے پاس جاتے ہیں، اس کا علاج کراتے ہیں، اپنے جسم کا علاج کراتے ہیں، لیکن ہماری روح ممکن ہے مدتوں مریض ہو، لیکن ہمیں اس روح کی بیماری کی طرف توجہ نہیں دی ہم نے۔ کیوں؟ رسول خدا یہ فرما رہے ہیں کہ تمہاری بیماری حقیقتاً بیماری کیا ہے؟ تمہارے گناہ ہیں، اور اس کا علاج استغفار ہے۔ اور ماہ رمضان ایک بہترین فرصت ہے استغفار کی، بہترین فرصت ہے استغفار کی، اور ہم استغفار کا فرمایا کہ اس مہینے میں کیا کرو، تمہارے کمر، تمہاری پشتوں پر گناہوں کا بوجھ ہے، اس بوجھ کو ہلکا کرنے کے لیے کیا کرو، فَخَفِّفُوا عَنْهَا بِطُولِ سُجُودِكُمْ، لمبے سجدے کرو اللہ کے حضور میں۔ سجدہ انسان کو اللہ کے نزدیک کر دیتا ہے۔
فرمایا اس بابرکت مہینے میں اپنے گناہوں کے بوجھ کو اگر کم کرنا چاہتے ہو اور قیامت کے دن کی سنگینی اور سختی سے بچانا چاہتے ہو تو اس مہینے میں لمبے سجدے کرو، سجدوں میں جا کے اللہ سے استغفار کرو، توبہ کرو۔ چوتھا کام جو فرمایا کہ مومن روزہ داروں کو افطاری دینا، جیسے میں نے عرض کیا کہ افطاری کا مطلب یہ نہیں ہے کہ ہم بڑی عالیشان محفلیں بنائیں، نہیں، افطاری یہ بھی ہو سکتی ہے کہ کسی گھر میں راشن دے دیں، غربا مساکین کو دیکھیں، ہم جو ہے وہ جس حد تک ہمارے امکان میں ہے 2 فیملیز کو 3 فیملیز کو جس طرح بھی ممکن ہے اگر ہم راشن پہنچا دیں باعزت طریقے سے تو وہ زیادہ بہتر ہے۔ ہم عالیشان جو ہے وہاں اپنے رشتہ داروں کو بھی افطاری کی دعوت کریں، اس کا مطلب یہ نہیں کہ وہ نہ کریں، ضرور کریں، لیکن یہ کہ غربا مساکین کا ضرور خیال رکھیں، کیونکہ رسول خدا یہ فرماتے ہیں کہ جو اس بابرکت مہینے میں روزہ دار کو روزہ افطار کرائے تو وہ ایسا ہی ہے کہ جیسے اس نے ایک غلام کو آزاد کیا، ایک غلام کو آزاد کرنے کے برابر اس کا ثواب ہے، اور اس کے لیے گزشتہ تمام گناہوں کو اللہ تعالیٰ معاف کر دیتا ہے۔ کسی نے پوچھا یا رسول اللہ فَلَيْسَ كُلُّنَا يَقْدِرُ عَلَى ذَلِكَ، ہم اس قادر نہیں کہ ہم روزہ افطار کرائیں، تو فرمایا کہ تم اللہ سے اتقوا النار، اللہ کی آگ سے بچو، جہنم سے بچو، اپنے آپ کو بچاؤ، ولو بشق تمرۃ، اگرچہ ایک کھجور کے دانے کے ذریعے ہی ہو، واتقوا النار ولو بشربۃ من ماء، اور آگ سے بچو اگرچہ ایک گھونٹ پانی کے ذریعے سے ہی ہو، یعنی اگر کچھ نہیں کر سکتے نا تو ایک کھجور کسی کو کھلا دو، افطار کرا دو، اگر کچھ نہیں کر سکتے تو ایک پانی کا گلاس پلا دو، تو اس سے تم اللہ کے ہاں جو آگ ہے نا جہنم کی آگ، اس سے تم بچ جاؤ گے۔ یعنی اس کا مطلب کہ روزہ داروں کو روزہ افطار کرانا بہت ثواب ہے اور انسان کے گناہوں کی بخشش کا باعث ہے۔ اچھے اخلاق سے پیش آؤ اس بابرکت مہینے میں، صلہ رحمی، یتیموں پر احسان کرنا، بیان فرمایا رسول خدا نے کہ اس بابرکت مہینے میں جو ہے یہ کام کرو، اپنے اخلاق کو اچھا بناؤ۔ فرمایا کہ من حسن منکم فی ھذا الشہر خلقہ، جو اس بابرکت مہینے میں اپنے اخلاق کو اچھا بنا لے گا تو وہ پل صراط سے تیزی سے عبور کرے گا۔ فرمایا کان لہ جوازا علی الصراط، اس کے پاس پل صراط سے عبور کرنے کا ویزا ہوگا اور وہ تیزی سے عبور کر جائے گا۔ یوم تزل فیہ الاقدام، جس دن لوگوں کے قدم ان میں لغزش ہوگی اور قدم لرز ہو رہے ہوں گے، اس دن میں وہ تیزی سے پل صراط سے عبور کر دے گا۔ جو اس مہینے میں اپنے اخلاق کو اچھا بنائے، خوش اخلاقی سے پیش آئے۔ یہ ہم روزہ رکھ کے ہم اور بد اخلاق ہو جاتے ہیں، جھگڑنے میں شروع ہو جاتے ہیں، اپنے گھر میں جھگڑے ہو رہے ہیں، بچوں کے ساتھ میاں بیوی کے جھگڑے، بد اخلاقی میں اضافہ ہو جاتا ہے۔ خوش اخلاقی، ٹھیک ہے، بھوک لگ رہی ہے، پیاس لگ رہی ہے، کوئی حرج نہیں، یہ کوشش کریں، اسٹرگل کرنا ہے نا، جہاد کا نام ہے نا روزہ، کہ خوش اخلاقی سے پیش آئیں۔ اگر آپ روزے میں ہیں تو روزے میں آپ کا اخلاق عام دنوں کی نسبت اچھا ہو جانا چاہیے اور اچھا جو ہے وہ دوسروں کے ساتھ برتاؤ کریں۔ کیوں؟ آپ ذہن میں یہ رکھیں کہ میں تو روزے میں ہوں، میں تو اللہ کی عبادت میں ہوں، تو میں کیوں جو ہے وہ بد اخلاقی سے پیش آؤں؟ اگر بد اخلاقی سے پیش آؤں گا تو میرا روزہ خراب ہو جائے گا۔ روزے میں انسان اپنے اخلاق کو اچھا کرے۔ فرمایا کہ اپنے جو زیر دست افراد ہیں، آپ کے جو ملازم ہیں، آپ کے نیچے کام کرنے والے افراد ہیں، ان کے ساتھ نرمی سے پیش آؤ۔ اس بابرکت مہینے میں جو اپنے نوکروں کے ساتھ، اپنے نیچے کام کرنے والے افراد کے ساتھ نرمی سے پیش آئے گا تو اللہ تعالیٰ قیامت کے دن اس کے حساب میں نرمی کرے گا، اس کا ثواب۔ پھر یہ فرمایا کہ جو اس مہینے میں اپنے غضب کو کنٹرول کر لے تو اللہ تعالیٰ قیامت کے دن اس اپنے غضب کو اس پر سے ہٹا لے گا، اس کا ثواب۔ اسی طرح جو اس بابرکت مہینے میں صلہ رحمی کرے گا تو اللہ تعالیٰ قیامت کے دن اس کے ساتھ اچھے انداز سے پیش آئے گا، اور جو قطع رحمی کرے گا تو اللہ تعالیٰ اس سے بھی قطع تعلق کرے گا۔ نماز اور تلاوت قرآن اس مہینے میں کثرت سے
واجب نمازیں تو پڑھنی ہیں، نوافل کا بھی ہے، نوافل جتنا پڑھ سکتے ہیں، قرآن کی تلاوت فرمایا جو اس بابرکت مہینے میں فرمایا کہ مستحب نمازیں پڑھے، وَمَن تَطَوَّعَ فِيهِ بِصَلَاةٍ، یعنی اپنی مرضی سے اختیاری نماز، یعنی نوافل نمازیں، نوافل پڑھے تو اللہ تعالیٰ اس کے لیے براءۃ من النار، جہنم کی آگ سے آزادی اس کے لیے لکھ دیتا ہے، اس کے لیے آزادی، چونکہ وہ اپنی جو ہے وہ مرضی سے جو نوافل پڑھ رہا ہے تو. اور فرمایا کہ جو اس بابرکت مہینے میں فریضہ نماز ادا کرے، ادّ فیہ فرضاً، فرض ادا کرے، کان لہ ثواب من ادّ 70 فریضۃ، ایک رکعت 70 رکعات کے برابر ہے. یعنی اس بابرکت مہینے میں ہم جو واجب نمازیں بھی جو پڑھ رہے ہیں وہ بھی کوشش کریں، اگر باجماعت نماز پڑھیں تو اس کا زیادہ ثواب ہے یقیناً. پھر یہ فرمایا کہ اس بابرکت مہینے میں من اکثر فیہ الصلاۃ، کثرت سے درود بھیجو، درود بھیجو. فرمایا کہ جو اس مہینے میں کثرت سے درود بھیجتا ہے، ثقل اللہ میزانہ، اللہ اس کے نامہ اعمال کو وزنی کر دے گا قیامت کے دن، کہ جب انسان کے اعمال خفیف ہو جائیں گے، ہلکے ہو جائیں گے پڑھے، اس وقت اللہ اس کے نامہ اعمال کو وزنی کر دے گا، نیکیوں کا پلڑا بھاری ہو جائے گا. کثرت سے صلوات، صلوات کی ویسے بھی عظمت بہت زیادہ ہے. صلوات دو کام کرتی ہے، ایک وقت میں جب آپ نماز صلوات پڑھتے ہیں نا، اللہم صلی علی محمد و آل محمد، دو کام کرتی. ایک یہ کہ آپ کے گزشتہ گناہوں کو معاف کر دیتی، مٹاتی ہے، یعنی ریزر کا کام بھی کرتی ہے صلوات، اور نہ فقط گناہ مٹ جاتے ہیں بلکہ نیکیاں بھی، حسنات بھی لکھے جاتے ہیں، نیکیاں بھی لکھی جاتی ہیں. یعنی پینسل کا کام بھی کرتی ہے اور ریزر بھی، یعنی پینسل، جس میں پینسل پیچھے سے ریزر بھی ہوتی ہے، دو کام جو ہے وہ صلوات انجام دیتی ہے. آپ کے گناہوں کو مٹاتی ہے اور اس کی جگہ کے نیکیاں لکھواتی ہے. تو ماہ رمضان میں اس کا اور زیادہ ثواب ہے. ماہ رمضان میں جو کثرت سے صلوات بھیجے گا تو فرمایا کہ اس کے نامہ اعمال وزنی ہو جائیں گے. اور جو اس مہینے میں ایک آیت کی تلاوت کرے، ایک آیت کی، دوسرے مہینوں میں پورا قرآن ختم کرنے کے برابر ہے. تو لہٰذا کثرت سے فرمایا کہ اس مہینے میں تلاوت. البتہ تلاوت کے حوالے سے یہ میں عرض کرتا چلوں، آپ کی الزامات تمام کروں، مختصر کروں، کہ تلاوت کا مطلب فقط یہ نہیں ہے کہ جس طرح ہم کہتے ہیں 3 میں نے قرآن پڑھ لیے، 4 پڑھ لیے، 5 پڑھ لیے، نہیں. اگرچہ ایک ہی پڑھیں لیکن سمجھ کے پڑھیں. قرآن فہمی بہت اہم ہے. قرآن کس لیے نازل ہوا؟ اس لیے کہ ہم اس سے ہدایت حاصل کریں. ہم ماہ رمضان میں کوشش کرتے ہیں کہ ہم زیادہ سے زیادہ قرآن پڑھ لیں، چاہے غلط پڑھ رہے ہوں، ٹھیک پڑھ رہے ہوں. جی ہر ایک نے ریس لگائی ہوتی ہے، جی میں نے 5 قرآن ختم کرنے ہیں، بڑے فخر سے بیان بھی کر رہے ہوتے ہیں. جی اس دفعہ میں نے 10، ایک شخص مجھے ملے اور کہا کہ میں نے ماہ رمضان میں 30 قرآن ختم کیے ہیں. میں نے تعجب کیا، 30 قرآن کیسے ختم کیے؟ روزانہ ایک قرآن پڑھتے ہیں؟ کیسے پڑھتے ہیں آپ؟ کہتے بس ایسے 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 ایسے، یعنی بس وہ ایک کونس کے اوپر انگلی پھیرتے ہیں، روزانہ ایک قرآن ختم کرتے ہیں. تو اس قرآن پہ پڑھنے کا وہ فائدہ ہے. یعنی قرآن پاک آپ پڑھیں، ایک ایک آیت کے اوپر غور کریں، قرآن پاک میں کا فہم حاصل کریں، کم از کم ترجمے سے پڑھ لیں. تدبر نہیں کر سکتے، اس میں غور و فکر نہیں کر سکتے، تو کم از کم ایک دفعہ قرآن پاک کو ترجمے سے پڑھیں. تو میں یہ سمجھتا ہوں کہ اگر قرآن پاک کو سمجھ کے پڑھیں گے اس کا ثواب یقیناً زیادہ ہے. وہ آپ 5 قرآن یا 6 قرآن پڑھ رہے ہیں، چاہے اس کے بجائے ایک ہی دفعہ پڑھیں، ایک قرآن پاک ختم کریں لیکن سمجھ کے پڑھیں، اس کا ثواب یقیناً 5 قرآن پڑھنے سے زیادہ آپ کو ملے گا. تو لہٰذا فرمایا کہ اس بابرکت مہینے میں کون سا عمل سب سے افضل ہے؟ یہ فرمایا کہ رسول خدا سے مولا امیر المومنین نے کھڑے ہو کے پوچھا کہ یا رسول اللہ، اس بابرکت مہینے میں سب سے افضل عمل کون سا ہے؟ تو رسول خدا نے فرمایا کہ اے ابا الحسن، افضل الاعمال فی ھذا الشہر الورع عن محارم اللہ. اس بابرکت مہینے میں سب سے افضل عمل یہ ہے کہ انسان اللہ کی حرام کردہ چیزوں سے اپنے آپ کو بچا لے. ورع، تقوی، کیونکہ یہ اس مہینے کا فلسفہ یہ ہے. اس مہینے کا فلسفہ کیا ہے؟ انسان کو یہ سکھانا
کہ تم بندہ خدا ہو۔ اس بابرکت مہینے کا فلسفہ یہ ہے کہ انسان اپنے نفس کی اصلاح کر لے، اپنے نفس کو پاکیزہ بنا لے، اور ماہ رمضان گزرے تو گزرنے کے بعد وہ اس چیز کی عادت کر چکا ہو اور کہ اپنے نفس کو کیسے اس نے کنٹرول کرنا ہے، کیسے اپنے آپ کو گناہوں سے بچانا ہے، کیسے اللہ کی معصیت سے بچانا ہے۔ سب سے بڑی بیماری ہمیں جو روحانی بیماری ہے ہمارے لیے وہ گناہ ہی تو ہیں۔ اگر ہم گناہوں سے اپنے آپ کو بچا لیں تو ہم باتقوا بن جائیں گے۔ تیسری چیز جو کہ اس بابرکت مہینے کے حوالے سے رسول خدا نے بیان فرمائی، مولا علی علیہ السلام کی شان اور منزلت کو بیان کیا اور آپ کی شہادت کا تذکرہ کیا ہے، جو کہ مولا علی علیہ السلام اس بابرکت مہینے کے آخری ایام میں آپ کو ضربت لگتی ہے اور آپ شہید ہوتے ہیں۔ تو رسول خدا گریہ کرنے لگے، ثم بکا، یعنی خطبہ دے رہے تھے رسول خدا، اصحاب کی محفل تھی تو خطبہ دیتے دیتے گریہ کرنے لگے، ثم بکا، گریہ کیا۔ فقلت، تو مولا علی نے پوچھا یا رسول اللہ ما یبکیکا، کس وجہ سے آپ گریہ فرما رہے ہیں؟ تو رسول خدا نے فرمایا فقال یا علی ابکی لما یستحل منک فی ھذا الشہر، میں اس لیے گریہ کر رہا ہوں کہ اس بابرکت مہینے میں آپ کے خون کو بہایا جائے گا، آپ کے سر اقدس پر جو ہے وہ تلوار چلائی جائے گی، آپ کی ریش کو خون سے سیراب کیا جائے گا اور خضاب کر دیا جائے گا۔ اور فرمایا کہ وہ شقی ترین شخص کہ جو کہ اشقل اولین و آخرین میں سے ہے، جو شقی ترین ہے، اور ناقہ صالح کو جس نے قتل کیا تھا اس سے بھی زیادہ بدبخت انسان ہے کہ جو آپ کے سر مبارک پر تلوار چلائے گا اور آپ کی داڑھی کو آپ کے خون سے خضاب کر دے گا۔ تو مولا علی نے بڑا خوبصورت جملہ ہے، مولا علی علیہ السلام نے یہ نہیں افسوس کیا، کچھ نہیں کہا کہ میں شہید ہو جاؤں گا، میرے سر پہ ضربت لگے گی، نہیں، مولا علی نے ایک جملہ پوچھا رسول خدا سے، فرمایا کہ یا رسول اللہ ذالک فی سلامت من دینی، کیا جب میں شہید ہوں گا میرے سر پر تلوار لگے گی تو کیا میرے دین سالم ہوگا، میں دین کے سلامتی کی حالت میں دنیا سے جاؤں گا؟ یعنی سلامت دین کی حالت میں، اسلام کی حالت میں، ایمان کی حالت میں اس دنیا سے جانا کتنا عظمت کا عامل ہے۔ تو رسول خدا نے فرمایا فی سلامت دینک، آپ جو دین کی سلامتی کے ساتھ جا رہے ہوں گے۔ اور اسی لیے مولا علی نے آخری جملے جو بیان فرمایا تھے فزت برب الکعبہ، اسی چیز کی طرف نشاندہی تھی کہ رسول خدا کا وعدہ سچا ہو گیا کہ میں جو ہے وہ رب کعبہ کی قسم میں کامیاب ہو گیا اور میں سلامتی دین کے ساتھ دنیا سے جا رہا ہوں۔ اور پھر رسول خدا نے مولا علی علیہ السلام کے فضائل کو بیان کیا کہ اے علی، جس نے آپ کو قتل کیا اس نے مجھے قتل کیا، جس نے آپ سے بغض رکھا اس نے مجھ سے بغض رکھا، جس نے آپ کو گالی دی من سبک فقد سبنی، جس نے آپ کو گالی دی اس نے مجھے گالی دی، لأنک منی کا نفسی، کیونکہ آپ مجھ سے ہیں جیسے کہ میرا نفس ہے، آپ میرا نفس ہیں، وروح کا، اور آپ کی روح جو ہے وہ میری روح سے ہے، وَتِینَتُکَ مِن تِینَتِی، آپ کی تینت میری تینت سے ہے۔ اور اللہ تعالیٰ فرمایا کہ اللہ تعالیٰ نے آپ کو خلق کیا اور مجھے بھی اور آپ دونوں، ہمیں دونوں کو خلق کیا، وَاسْتَفَانِی، اور مجھے نبوت کے لیے انتخاب کر لیا، آپ کو امامت کے لیے انتخاب کر لیا، اور جس نے آپ کی امامت کا انکار کیا اس نے میری نبوت کا انکار کیا۔ فضائل کے جملے ہیں، مولا علی علیہ السلام کی منزلت اور مقام کو اس خطبے میں بھی بیان فرمایا ہے کہ یہ بابرکت مہینہ جو ہے وہ اس مہینے میں ہم نے کیسے اپنے اوقات کو گزارنا ہے، کیسے اس بابرکت مہینے کی فرصتوں سے استفادہ کرنا ہے، اور ساتھ ساتھ ولایت کو بھی نہیں بھولنا۔ لہٰذا اس لیے آخری حصے میں اس ولایت کا بھی تذکرہ کر دیا کہ ان تمام عبادات کی روح جو ہے وہ ولایت ہے، اور وہ مولا علی علیہ السلام کی ولایت کی صورت میں واضح اور اشاکار ہے۔ تو لہٰذا اس بابرکت مہینے میں اس ولایت کے پرتو میں رہتے ہوئے، ولایت کے سائے میں رہتے ہوئے اپنے اعمال کو درست کرنا ہے، اپنی اصلاح کرنی ہے، تزکیہ نفس کرنا ہے،
اور لوگوں کے ساتھ جو ہے وہ نیکی کا برتاؤ کرنا ہے، اپنے اخلاق کے اوپر کام کرنا ہے۔ اگر ہم چاہتے ہیں اس بابرکت مہینے کی فرصتوں سے، لمحات سے اچھی طرح سے استفادہ کریں، تو رسول خدا صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے اس خطبہ جو خطبہ شعبانیہ ہے، اس پہ ضرور غور و فکر کریں، دوبارہ سے بھی آپ پڑھیں، اس کو ترجمے کے ساتھ پڑھیں۔ ایک ایک بند، ایک ایک لفظ اس کا موتی ہے، قیمتی ہے، کہ کس طرح سے رسول خدا نے ہمیں بیان فرمایا کہ اس مہینے کی اس لمحات سے، اس کے گھنٹوں سے، اس کے ایام سے، اس کی راتوں سے ہم استفادہ کریں، اور اس بابرکت مہینے میں ہم کوشش کریں کہ اپنے دن رات ایام کو اللہ کے ذکر سے جو ہے وہ معمور کریں۔ نماز شب کوشش کریں کہ ہم نہیں گر فرصت ہوتی ہمیں، اور ہمیں تو اس بابرکت مہینے میں ایک فرصت ہے ہمارے لیے، اپنے آپ کو ہم عادی بنا لیں، تھوڑا سا جو ہے وہ سحری کے وقت میں سے ٹائم نکال کے، چاہے جتنے رکعات بھی ہو سکتی ہیں نماز شب پڑھیں، کثرت کے ساتھ دعائیں انجام دیں، دعائے سحر ہے، دعائے افطار ہے، اسی طرح سے دعائے افتتاح ہے، بہت ساری ماہ رمضان کی دعائیں ان کو انشاءاللہ انجام دیں، اور اس کے بعد شبۂ قدر آ جائیں گے تو ہم ان فرصتوں سے زیادہ استفادہ کریں۔ تو بہرحال اس بابرکت مہینے کی ساعات، لمحات، اس بابرکت مہینے کے قیمتی ایام اور سے ہم زیادہ سے زیادہ استفادہ کریں، اپنے اصلاح نفس کے لیے، اپنے آپ کو پاکیزہ بنانے کے لیے، اپنے گناہوں کی بخشش کے لیے، اور کوشش کریں کہ تاکہ ہمیں جو یہ مہینہ میسر آ رہا ہے اس فرصتوں سے زیادہ سے زیادہ فائدہ اٹھائیں۔ اللہ تعالیٰ ہم سب کا حامی ناصر ہو اور ہم سب کو توفیق دے۔ امام زین العابدین علیہ السلام نے بڑے خوبصورت دعا کی ماہ رمضان کے حوالے سے، صحیفہ سجادیہ میں موجود ہے، فرمایا خداوندہ ہمیں اس مبارک مہینے کی فضیلت کی معرفت اور شناخت عطا فرما، ہمیں اس کے احترام اور عظمت کو پہچاننے کی توفیق عطا فرما، اور جو چیزیں اس بابرکت مہینے میں حرام ہیں ہمیں ان سے دوری اختیار کرنے اور اس ماہ کی حفاظت کرنے کی توفیق عطا فرما، ہمیں اپنے اعضاء و جوارح کو گناہوں اور اپنی معصیت اور نافرمانی سے حفاظت کرنے کے ساتھ ساتھ اس ماہ میں روزے، بابرکت مہینے میں روزے رکھنے کی اور عبادت کی توفیق عطا فرمائے۔ اللہ تعالیٰ سے دعا ہے کہ اللہ تعالیٰ ہم سب کو اس بابرکت مہینے کی عظمت کو سمجھنے، درک کرنے اور اس بابرکت مہینے سے زیادہ استفادہ کرنے کی توفیق عطا فرمائے۔ والسلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔